اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں, ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں, سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے, 90 رکشہ چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا, 10 ہوں گے چور, بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے, 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری, لڑکیوں سے دوستیاں, ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ. اور حلال کی طرف, حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ فون پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت, دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے, تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے؟ اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے, اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے, کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, تو گانا تو دور کی بات, نعت سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. چپ ہو گئے نا, کیسے چپ؟ سانپ سون گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے, جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو, وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی, پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے, اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے دفع کرو, لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا, جس خدا نے ہمیں بنایا, ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی, آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا, کتنی قدرتیں اس کی, فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں, آم زمین میں بوتے ہیں, ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں, درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ تم. سارے کام تو میں کر رہا ہوں, سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں, بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں, تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام, عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جو جنت کی عورتوں کی سردار, جب بالغ ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو, پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے, ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے, کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ, میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہتا ہے 2 بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی, شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے, شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی, کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا.